बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मरहबा रमज़ान ट्रांसमिशन सच टीवी की इस अज़ीम सहरी ट्रांसमिशन में मैं हूँ आपके साथ डॉक्टर सरवत अस्करी, और हम बात किया करते हैं मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर। इसलिए मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर बात किया करते हैं ताकि माह रमज़ानुल मुबारक, खुदा की इबादत का महीना, खुदा की हम्द व सना का महीना, रहमत परवरदिगार का महीना, जिसमें बख्शिश रब्बुल आलमीन, मग़फ़िरत परवरदिगार आलम हमारा इंतज़ार कर रही है, और इस महीने में हमें गौर व फ़िक्र का कोई ना कोई मौका मिलता रहे। आज हम बात कर रहे हैं जिस अहम मौजू पर, उस अहम मौजू की इस्लामी तवारीख़ में बहुत ज़्यादा अहमियत है, बल्कि किताबों में बहुत ज़्यादा उस मौजू का ज़िक्र किया गया है, यानी हुस्न इख़लाक़। कुरान मजीद में परवरदिगार आलम ने बहुत सारे मकामात पर हुस्न इख़लाक़ का तज़किरा किया है। यानी जब अपने हबीब अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का परवरदिगार आलम ज़िक्र करने लगा। तमाम अंबिया व मुरसलीन का मकाम अपने मकाम पर, कोई कलीमुल्लाह है, कोई नजीउल्लाह है, कोई सफ़ीउल्लाह है, कोई रूहुल्लाह है, लेकिन क्या कहना उस नबी मुकर्रम का जो कि हबीबुल्लाह करार पाया, जो कि हबीब खुदा करार पाया। तो सूरह क़लम में परवरदिगार आलम ने उस रसूल की एक ज़िक्र करते हुए कहा कि इन्नका लअला खुल्क़ अज़ीम, यानी ए मोहम्मद बेशक आप बुलंद तरीन इख़लाक़ के दर्जे पर फ़ाइज़ हैं, बेहतरीन कलाम करना चाहिए। इसीलिए कुरान मजीद की सूरह असरा में आयत नंबर 53 में इरशाद हो रहा है कि मेरे बंदों से कह दीजिए कि सिर्फ़ अच्छी बातें किया करें। कभी इरशाद हो रहा है कि जब तुम लोगों को कोई तोहफ़ा यानी सलाम पेश किया जाए तो उससे बेहतर या कम अज़ कम वैसे ही पेश करो, और वो क्यों नहीं कहते जिस पर तुम खुद अमल करते हो। ईमान वालों, आखिर वो बात क्यों कहते हो जिस पर तुम अमल नहीं करते। सूरह सफ़ की दूसरी आयत में इरशाद हो रहा है। कभी बाइख़लाक़ बंदों का ज़िक्र हुआ, उनकी सिफ़ात को बयान किया जाने लगा, तो परवरदिगार आलम ने सूरह फ़ुरक़ान की 72वीं आयत में इरशाद फरमाया कि जब लग़्व कामों के करीब से गुज़रते हैं तो बुज़ुर्गाना अंदाज से गुज़र जाते हैं। यकीनन इख़लाक़ कमाल ईमान की निशानी है। हज़रत इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अज़रूए ईमान सबसे ज़्यादा कामिल वो है जो अज़रूए ख़ल्क़ सबसे अच्छा हो। और इसी तरीक़े से इमाम हसन मुज्तबा सब्ज़क़बा अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि बेहतरीन नेकी, बेहतरीन ख़ूबी, बेहतरीन इख़लाक़ है। पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि रोज़ क़यामत मीज़ान में किसी का कोई अमल हुस्न ख़ुल्क़ से ज़्यादा अफजल ना होगा, और इख़लाक़ उम्रों को तूलानी कर दिया करता है। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि नेकी और हुस्न ख़ुल्क़ शहरों को आबाद करते हैं और उम्रों को बढ़ाते हैं। और उसी तरीक़े से मौलाए कायनात हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि हुस्न ख़ुल्क़ जैसा कोई रफ़ीक़ साथी नहीं। इंसान की शनाख्त उसके इख़लाक़ और किरदार से होती है। जिसका इख़लाक़ बेहतरीन होगा उसके साथी और दोस्त ज़्यादा होंगे। इसीलिए खुदा ने इंसान की हिदायत के लिए जितने भी हादी भेजे, तमाम के तमाम इख़लाक़ के आला दर्जे पर फ़ाइज़ थे। इंसान को अपने इख़लाक़ के ज़रिए ही मकाम व मंज़िलत मिलती है, और बेहतरीन इख़लाक़ ही बाइस बनता है कि रिज़्क़ में वुसअत हो जाए और उम्र तूलानी हो जाए। बेहुदा और बुरी बातों से परहेज़ करना और अच्छे इख़लाक़ की जानिब माइल होना, ये मोमिन की निशानी है, क्योंकि बेहतरीन साथी इख़लाक़ है। और हर मकाम और हर जगह पर इख़लाक़ हसना से आरास्ता अफ़राद को लोग पसंद फरमाते हैं। हमें चाहिए कि हमेशा हम इख़लाक़ हसना को अपनाएं, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ भी करनी चाहिए कि परवरदिगार आलम हम सबको मोहम्मद वाले मोहम्मद के सदक़े में बेहतरीन हुस्न इख़लाक़ से आरास्ता फरमा दें। आमीन सुम्मा आमीन। जब हम पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हालात ज़िंदगानी की जानिब मुतवज्जो होते हैं, तो वहाँ पर भी इख़लाक़, हुस्न ख़ुल्क़ का वो बेहतरीन मर्तबा नज़र आता है कि पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बज़ में चाहे कोई अपना आ जाए, चाहे कोई पराया आ जाए, लेकिन वो आक़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न इख़लाक़ का गिरवीदा हो जाया करता था। ऐसा गिरवीदा हो जाया करता था कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर पर हमने देखा कि जानी दुश्मन भी आपका कलमा पढ़ने लगे। आपको मक्के की सरज़मीन पर
صادق اور امین کہہ کر مخاطب کیا جاتا تھا۔ آپ کے حسن اخلاق کی سب گواہی دیا کرتے تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقیناً حسن خلق کے بہترین درجے پر فائز تھے، اور جب ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پاک گھرانہ بھی اخلاق کی انہی بلند منزلت پر فائز ہے۔ حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ جب کہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے صلح کر لی تھی، صلح کے بعد ایک شخص آیا ان کے خیمے میں اور آ کر نہایت بدتمیزی سے، نہایت بدسلیقگی سے، نہایت ناشائستگی سے امام کو مخاطب کیا۔ نقل کفر کفر نہ باشد، نعوذ باللہ من ذالک، صرف اس لیے عرض کر رہی ہوں تاکہ بات کو سمجھایا جا سکے۔ اس عربی نے آ کر کہا کہ اے مومنین کے ذلیل کرنے والے، تم پر ہمارا سلام ہو۔ دلوں پر ہاتھ رکھ کر سوچئے گا کہ اگر ہم ہوتے یا ہم جیسا کوئی ہوتا تو ہم کیا کرتے؟ ہم تو پتھر کا جواب اینٹ سے دینے کے عادی ہیں۔ ہم تو ہمیشہ برائی کا جواب برائی سے دیا کرتے ہیں۔ لہٰذا امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام حجت خدا ہیں، وقت امام ہیں، وارث پیمبر ہیں، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعد وصی پیمبر کی منزلت پر فائز ہیں، اور سورہ کوثر کی عملی تفسیر و دلیل ہیں۔ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، کہا کہ اے بھائی آؤ، آ کر بیٹھ جاؤ، آؤ میں تم کو سمجھاؤں، میں تم کو بتاؤں کہ میں نے یہ صلح کیوں کی۔ اور اس کے بعد بہترین حلم کے ساتھ، بہترین حسن خلق کے ساتھ، بہترین شائستگی کے ساتھ، بہترین رویے کے ساتھ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے اس شخص کو سمجھایا اور کہا کہ بھائی اگر میں صلح نہ کرتا تو میں بھی شہید ہو جاتا، حسین بھی شہید ہو جاتے، اور جتنے ہمارے ساتھ ہمارے رفقا ہوتے وہ شہید ہو جاتے۔ یقیناً امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کا یہ حسن اخلاق دیکھ کر سامنے والا کیوں نہ ان کا گرویدہ ہو جاتا۔ ائمہ طاہرین علیہ السلام نے بہت سارے مقامات پر ایسے ایسے اخلاق کا مظاہرہ کیا کہ جس کی نظیر تاریخ کائنات پیش کرنے سے قاصر ہے۔ مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام اپنے قاتل کو، ابن ملجم کو شربت پلانے کا حکم دیتے ہیں، اور اس کی مشکیں کسی ہوئی تھیں۔ امام علی علیہ السلام نے حکم دیا، کہا کہ اس کی مشکوں کو ڈھیلا کر دو، وہ خوفزدہ ہے، وہ پریشان ہے۔ نہ صرف یہ کہ شربت پلایا بلکہ اس کے حق میں وصیت بھی کی امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام سے، کہا کہ بیٹا اس کو ایک ضرب سے شہید کرنا، اس کو ایک ضرب سے ہی مارنا، اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے نہ کرنا، جیسا کہ عرب کا دستور اور طریقہ تھا۔ یقیناً ائمہ طاہرین علیہ السلام نے کیا کیا حسن اخلاق کی مثالوں کو قائم کیا ہے۔ ناظرین کرام، جب ہم حسن اخلاق پر بات کرتے ہیں تو ہم کربلا کو کیسے فراموش کر دیں۔ کربلا میں حر نے امام حسین علیہ السلام سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کا راستہ روکا تھا، ان کو گھیر کر کربلا معلّہ کی جانب لایا تھا، اور کربلا کی جانب لانے کے بعد ہی وہ عظیم واقعہ درپیش ہوا۔ لیکن روایت یہ کہتی ہے کہ وہ اس نے کیا تھا، اور ادھر امام حسین علیہ السلام کا اخلاق کیا تھا کہ امام حسین علیہ السلام نے حر کا لشکر پیاسا تھا، حر کو سیراب کیا، حر کے لشکر کو سیراب کیا، اس کے سپاہیوں کو سیراب کیا، یہاں تک کہ جانوروں کو سیراب کیا۔ جانوروں کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک ساتھ پانی نہیں پیا کرتے ہیں، مگر امام حسین علیہ السلام نے اپنے لشکر کے افراد کو حکم دیا کہ جانوروں کے سامنے پانی کے تھالیوں کو رکھا جائے، اور جب تک کہ وہ سیر نہ ہو جائے، بار بار وہ رکھا جائے، تب تک ان تھالیوں کو نہ ہٹایا جائے۔ یقیناً یہ وہی عظیم حسن اخلاق تھا کہ جب شب عاشور میں حر کے بھائی نے دیکھا کہ حر کے اوپر ایک اضطراب اور ایک پریشانی کی کیفیت ہے، کبھی خیمے کے اندر جاتا ہے، کبھی خیمے سے باہر نکلتا ہے۔ حر کے بھائی نے کہا کہ حر، کل کی جنگ کیا جنگ ہے، چند گھنٹوں کی بات ہے، وہ کئی روز کے پیاسے ہیں۔ حر نے کہا کہ آؤ میرے ساتھ دریا کی ترائی پہ چلو، اور جب دریا کی ترائی پر پہنچے تو حر کے بھائی نے ہوا کی دوش پر جو آوازیں آ رہی تھیں،
کہا کہ اس کو سنو کیا آوازیں آ رہی ہیں، اور جو اب حر کے بھائی نے سنا تو پیاسے بچوں کی صدائے العطش آ رہی تھی۔ حر ابن یزید ریاحی نے کہا کچھ یاد ہے؟ کل حسین نے ہم کو بھی سیراب کیا تھا، ہمارے لشکر کو بھی سیراب کیا تھا، یہاں تک کہ ہمارے جانوروں تک کو سیراب کیا تھا۔ آج حسین کے خیموں میں حسین کے چھوٹے چھوٹے بچے پیاسے ہیں۔ بہرحال حر نے توبہ کا ارادہ کیا، معافی کا ارادہ کیا، اور حر بھی چلا، حر کے بھائی بھی چلا، حر کا بیٹا بھی چلا، اور حر کا غلام چلا۔ لشکر یزید سے 4 افراد امام حسین علیہ السلام کے عظیم اخلاق سے متاثر ہو کر لشکر حسین میں شامل ہو گئے، اور ادھر فرزند زہرا نے بھی اخلاق کی تمام تر بلندیوں کو چھو لیا کہ خود آگے بڑھے، حر کا استقبال کیا۔ حضرت علی اکبر آگے بڑھے، حر کے بیٹے کا استقبال کیا۔ حضرت عباس آگے بڑھے، حر کے بھائی کا استقبال کیا۔ یقیناً یہ حسن اخلاق کی اعلیٰ ترین بلندیاں ہمیں نظر آتی ہیں مقتل کربلا میں، اور جس نے اسلام کی روایات کو 4 چاند لگا دیے۔ یقیناً بلند ترین اخلاق پہ جب انسان حامل ہوتا ہے تو اس کا دشمن بھی اس کا کلمہ پڑھنے لگتا ہے، بلکہ دشمنی اخلاق سے دشمنیوں کو کم کیا جا سکتا ہے۔ پروردگار عالم ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم بہترین اخلاق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور بہترین اخلاق آل رسول علیہ السلام کا مظاہرہ کر سکیں۔ یقیناً ہم سب کو غصہ آتا ہے، ہم سب کے اندر عدم برداشت ہے، لیکن اگر اخلاق ہماری زندگیوں میں شامل ہو جائے گا تو انشاءاللہ تعالی ہماری زندگیاں بہترین ہو جائیں گی، اور ہم زندگی ویسی گزاریں گے جیسا کہ پروردگار عالم چاہتا ہے۔ اپنی میزبان ڈاکٹر ثروت عسکری کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ تعالی پھر کسی نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔